اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید وقار حیدر اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نبا کوئز کمپٹیشن. معرفت قرآن کے عنوان سے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے وہ ہے قرآنی قصے. آج قرآنی قصے میں اس قصے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے قرآن مجید نے سب سے اچھا اور سب سے بہترین قصہ کہا ہے، یعنی احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. اور آج پھر اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بانی ادارہ نبا فاؤنڈیشن استاد الاساتذہ عالی جناب مولانا سید الفقار حیدر صاحب قبلہ. چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ قرآن مجید کے بہترین قصوں میں سے بہت ہی زبردست قصہ جو بیان کیا گیا وہ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ حضرت یوسف کون تھے اور ان کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جناب سارہ کے بطن سے اسحاق تھے. جی. جناب ابراہیم کی دو شادی ہوئی تھی، سارہ سے اور ہاجرہ سے. تو ہاجرہ سے اسماعیل تھے اور سارہ سے اسحاق تھے. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں. حضرت یعقوب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا جناب ابراہیم بھی نبی، آپ کے والد جناب اسحاق بھی نبی، آپ خود نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہے. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کیا جاتا ہے. یہی حضرت یعقوب ہیں جن کے 12 بیٹے تھے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے، بہت خوبصورت تھے. آپ کے والد جناب یعقوب آپ کو بہت چاہتے تھے. حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا. والد نے حضرت یوسف کو منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں. حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہمارے باپ یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے. لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو بلکہ انہیں کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو. سب کے سب اس رائے پر متفق ہو گئے، یعنی سب بھائی جو ہے اس رائے پر متفق ہو گئے. اور یہ سب بھائی اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ان کے باپ یعقوب نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے. بھائیوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آخر باپ نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا. بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا بابا ہم کھیل رہے تھے، یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. ثبوت کے لیے ایک کرتا خون میں لگا کر باپ کو دکھایا. بوڑھے باپ تھے، کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے. لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے. جس کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا گیا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا. دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا. اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کی پرورش کرو، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. جناب یوسف اور زلیخا کا جو واقعہ ہے اس پر ایک مختصر سی روشنی ڈال دیجیے. جناب یوسف عزیز مصر کے محل میں پلتے ہوئے جوان ہو گئے. ان کی خوبصورتی اور وجاہت اور عقل مندی اور زیادہ بڑھ گئی. زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور یوسف کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی. ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے.
حضرت یوسف نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ حالانکہ دروازہ بند تھا مگر خدا پہ بھروسہ کر کے حضرت یوسف بند دروازے کی طرف بھاگے اور بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے پیچھے سے آ کر قمیص پکڑ لیا، کرتا پکڑ لیا، جس سے قمیص پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی میں عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سچی گواہی دے گا۔ معصوم اور ننھے بچے کو خدا کی قدرت سے گویائی ملی اور اس نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ سارے مصر میں یہ خبر پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام سے محبت کرتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف کو عورتوں کے سامنے بلایا۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب کے سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جناب یوسف پر قید خانے میں کیا گزری اور کس طرح سے وہ پھر آزاد ہوئے؟ ظاہر سی بات زلیخا نے یہ سازش کر لی تھی کہ ان حالات میں یوسف کو ہم قید کرا دیں گے اگر وہ ہماری محبت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جناب یوسف کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی اور وہ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف سے پہلے قید خانے میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف جیل میں قیدیوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ ساقی جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں رہ کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی کو رہا کر دیا گیا اور باورچی کو سولی دے دی گئی۔ حضرت یوسف ان کے بعد کئی سال جیل میں رہے لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ بادشاہ نے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا، جو تعبیر آپ نے بتائی تھی وہ بالکل صحیح ہوئی تھی۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ یعنی عزیز مصر سے وہ اجازت لے کر جیل گیا اور حضرت یوسف سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال
ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب ساقی نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا حضرت یوسف کو بلایا جائے۔ جب ساقی دوبارہ حضرت یوسف کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ اس نے کہا بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ یہ صورت جناب یوسف کے قید خانے سے باہر آنے کی نکل آئی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جناب یوسف تو قید خانے سے باہر نکلے، پھر ان کی بادشاہت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو جناب یوسف مثلا غلام سے اس دربار تک پہنچے، قید خانے تک پہنچے، آزاد ہوئے، پھر بادشاہ کس طرح سے بن گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، چونکہ بادشاہ ان کی دانائی اور عقل مندی اور خواب کی تعبیر کے ذریعے سے ان کی ذہانت کو اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، بلکہ ان کے مرتبے کو بھی کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو جیل سے لایا جائے اور عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا مجھے شاہی خزانے کا ذمہ دار مقرر کر دیجئے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا ذمہ دار مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دی جائے، یعنی غلے کی قیمت بھی جناب یوسف نے نہیں رکھی، بلکہ جو قیمت بھائیوں نے دی تھی وہ قیمت ان کے غلے میں چپکے سے آہستہ سے رکھ دی گئی تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ چونکہ جناب یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا تھا۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ جناب یعقوب سے کہا کہ بابا اس بار ہمارے بھائی کو بھیجیے، یعنی یوسف کو، یعنی بنیامین کو، جو یوسف کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اس بار ہمارے بھائی کو بھیجیے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ساری رقم جو جناب یوسف نے سامان میں رکھوا دی تھی وہ جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، جو پیسے ہم نے دیے تھے وہ پیسے بھی شاہ مصر نے واپس کر دی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، چونکہ ماشاءاللہ اچھے خاصے 11 بھائی تھے اور 12ویں بھائی حضرت یوسف تھے، تو اتنے بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر گویا نظر نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے جناب یعقوب نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم سب لوگ ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اپنے بھائی کو جناب یوسف نے آہستہ سے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔
آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہو وہ دے دے، اس کو 1 اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ بھائیوں نے انکار کیا، چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پیالہ ہمارے سامان میں ہے، انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا اسے روک رکھیں، اس کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہمارے پاس رہے گا، اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر میں بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اس سے پہلے جناب یوسف کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا تھا، تو گویا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، یعنی جناب یوسف کے لیے کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، پریشان ہو گئے چونکہ یوسف کے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا تھا، اور جو دوسرے بھائی بنیامین کو لائے تھے تو کہہ کے لائے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب پریشان تھے کہ یوسف نے عزیز مصر نے، بادشاہ مصر نے روک لیا ہے، تو ہم اپنے باپ کو جواب کیا دیں گے؟ تو انہوں نے آخر میں گویا پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ یوسف ہیں، بادشاہ ہی سمجھ رہے تھے، تو بادشاہ سے کہا کہ ان کا باپ، اس بچے لڑکے کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے۔ یعنی جناب یوسف اور بنیامین جو وہ ایک ماں سے تھے؟ جی سگے بھائی تھے، اور باقی جو تھے وہ دوسری وہ سب سوتیلے بھائی تھے۔ جناب یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے، اور بنیامین ہی کو لانے کے لیے جناب یوسف نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ ان کو لاؤ گے تو میں تمہیں اور غلہ دوں گا، مزید غلہ دوں گا۔ تو اپنے باپ سے اصرار کر کے جناب یوسف کے سگے بھائی بنیامین کو بھی لائے، اور جناب یوسف ان کو روکنا چاہتے تھے، اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ تو اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکل آتا تھا اسے روک لیا جاتا تھا۔ تو ایک پیالہ ان کے غلے میں رکھ دیا گیا اور اعلان ہوا کہ جس کے غلے میں، جس کے پاس وہ پیالہ ملے گا اسے روک لیا جائے گا۔ تو بھائیوں کو تو علم تھا نہیں کہ ہمارے سامان میں وہ پیالہ ہے یا کسی سامان میں، تلاشی لی جانے لگی تو بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا، غلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا، اور آخر میں پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی پیالہ یہاں سے نکلا ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کو روک لیں گے، اسے اپنے قانون کے مطابق جانے نہیں دیں گے۔ اب بھائیوں نے جناب یوسف سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے بے گناہ کو کیوں پکڑوں؟ جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب تو دوسرا بھائی بھی گویا غائب ہو گیا، رک گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے، جو سب سے بڑا تھا، سب سے بڑے نے کہا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا کر بابا کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، تو پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا وہ تم سے کچھ چھپا نہیں ہے، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ میں اپنے باپ کو منہ دکھاؤں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میری ہمت نہیں کہ میں اپنے باپ کو منہ دکھاؤں، یوسف کے ساتھ تو ایک حادثہ ہو چکا ہے، اب یا تو وہ خود حاضر ہونے کی اجازت دے، تم لوگ جاؤ اور جا کے بتا دینا کہ بڑا بھائی اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے، آپ شرمندہ ہے، آپ کو منہ نہیں دکھانا چاہتا، اب اگر بابا اجازت دیں تو میں حاضر ہو سکتا ہوں، اور یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے، تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک بابا سے بیان کر دو، اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس جگہ کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے، یا اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے، جو قافلہ ساتھ میں آیا ہے اس قافلے سے معلوم کر لیں، قافلے والوں کے سامنے سارا واقعہ پیش آیا ہے، وہ گواہی دیں گے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد کو تمام قصہ سنایا، انہوں نے سنتے ہی فرمایا بہرحال صبر اچھا ہے، صبر اچھا ہے، امید ہے اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ جناب یعقوب نبی تھے، انہیں حالات کا علم تھا، لیکن یہ ایک طریقے سے گویا جناب یعقوب کا امتحان تھا، اور اس امتحان میں بہرحال جناب یعقوب کامیاب ہوئے، اور اسی لیے جناب یعقوب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ
ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ جناب یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ روئے جو تھے وہ جدائی کے غم میں، فراق کے غم میں، اور اتنے دن کی دوری اور اس طرح سے جدا ہونا جی، اور یہ تو یقین تھا ہی کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ملائے گا یوسف سے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب جملے خود بتا رہے ہیں کہ جناب یعقوب کو سب علم ہے، اور ان سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ حضرت یوسف کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جدائی کے غم سے، فراق کے غم سے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا بابا آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں ہی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ یعنی جناب یعقوب کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یوسف بھی مصر میں ہے اور بنیامین بھی مصر میں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر مصر میں بھائی کو تلاش کرو، مجھے امید ہے کہ مصر میں ہی وہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین اب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف اور جناب یعقوب کی ملاقات کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو قبلہ ناظرین کی خدمت میں یہ بیان فرمائیں کہ جناب یوسف اور جناب یعقوب آپس میں کس طرح سے مل پاتے ہیں۔ جی یہی دونوں منظر جو ہیں وہ بہت ہی لائق توجہ ہیں۔ ایک جناب یوسف کا یعقوب سے بچھڑنا اور دوسرے جناب یوسف کا جناب یعقوب سے ملنا، یہ دونوں منظر بہت ہی عجیب سے ہیں، اور گویا آخری منظر یہی ہے جناب یوسف کے واقعے کا کہ وہ اپنے بھائیوں سے پھر کس طریقے سے ملے اور باپ سے کس طریقے سے ملاقات ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جناب یعقوب نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے مصر میں تلاش کرو، مجھے امید ہے کہ دونوں بھائی مل جائیں گے، تو اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف سے گھر والوں کی غیر حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ ہمیں دیں۔ جناب یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اپنے بھائی سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیران سے پوچھا کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ جب اس طریقے سے کہا تو کہا کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے، یہ سبق ہے سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے اور جس کی بنیاد پہ اللہ نے احسن القصص کہا ہے، تو یہ اہم سبق ہے۔ جب پورا واقعی جناب یوسف کا سبق ہی سبق ہے، درس ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، ہر جگہ پہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تمام حالات اگر خراب ہو جائیں اللہ مدد کس طریقے سے کرتا ہے، اور ایک غلام کے روپ میں جسے بیچا گیا تھا وہ بادشاہ کس طریقے سے ہوا، بھائیوں نے جو اتنا ظلم کیا تھا نتیجہ کیا ہوا کہ بھائیوں کو کتنا شرمندہ ہونا پڑا اور کتنا ذلیل اور رسوا ہونا پڑا، تو یہ ایک سبق ملتا ہے۔ تو اب فرماتے جناب یوسف کہ اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر سب کو یہاں لاؤ، یعنی پھر سب کو یہاں لاؤ، مصر میں لاؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر یعقوب نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا آپ کو خبت ہو گیا ہے۔ آخر قافلہ آ گیا، حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو
تو انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جو خواب جناب یوسف نے دیکھا تھا اس خواب کی اب یہ تعبیر ہے کہ بھائی اور باپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا خدا نے نجات دی۔ آپ سب کو یہاں لایا، بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا جناب یوسف پہ بہت مظالم ہوئے اور بڑی اذیتوں کا سامنا کیا اور بڑے مصیبتوں کا مقابلہ کیا، عورتوں کے مکر و فریب کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، قید کی سختیاں بھی جھیلنی پڑی، سب کچھ ہوا، لیکن آخر میں بادشاہ بنے اور پھر بچھڑے بھائی اور باپ سب سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس واقعے کا مسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور اس میں جو سبق آموز پہلو ہیں اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہترین قصہ جناب یوسف کا قرآن کریم سے پیش کیا جا رہا تھا نبا فاؤنڈیشن حوضہ معصوم قم کی جانب سے۔ اور ناظرین یہیں پر ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔